أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام تحريرا على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والصديقين وعلى خير خلقه البشير النذير السراج المنير الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المجانين والعرض إلى أعدائهم أعداء الله يوم إلى يوم الدين أما بعد قد بذل مهجته ليستنقذ عباده من الجهالة وحيرة الضلالة صدق الله وصدق رسوله وصدقه الكريم صلوات الحمد لله 40 کی شام ہے، شام 40 ہے، مقام کربلا ہے، رسالت عظمیٰ ہے۔ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں شہزادی کی خدمت میں تصدیق عرض کریں اور اتباع زمانہ کی خدمت میں تجدید عہد کریں۔ شاید ہو سکتا ہے ہمارے نام حقیقی زوار امام حسین میں سب ہو جائیں اور روز قیامت ہم سب ہمارے امام کے ساتھ داخل ہو جائیں۔ اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الموت۔ حضرات زائرین کرام، چونکہ آپ کربلا تشریف لائے ہیں زیارت امام حسین کے لیے، آپ کو عام طور پر تصور ذہن میں ہوتا ہے کہ اب 40 میں آ چکا ہوں، کیا کرنا چاہیے یہاں پر؟ اور چونکہ ازدحام ہے، جمعیت زیادہ ہے، مینٹیننس کی تعداد میں ہے، کبھی کبھار انسان چاہتا ہے رب کے نزدیک جائے، اخلاق کو بوسا دے، خراج عقیدت پیش کرے، سید الرسول کے ساتھ رہے، امام سجاد کے ساتھ رہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ سب کچھ شاید حاصل نہیں ہے۔ عام طور پہ وقت گزر جاتا ہے چلنے میں، ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، پبلک زیادہ رہتی ہے۔ اس میں کتنا سے کنیکشن کیا جائے؟ مرحوم شہید مطالعہ کا بہترین جملہ ہے، خدا بڑی رحمت کرے۔ مرحوم شہید مطالعہ فرماتے ہیں ایک صاحب جنگل کو دیکھنے کے لیے اپنے شہر کے وہ مختلف طریقوں سے نکل کر جنگل جاتے ہیں، اور جیسے جنگل پہنچتے ہیں تو 1 ہفتہ جنگل گزارتے ہیں۔ 1 ہفتہ جنگل گزارنے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے جنگل میں کیا دیکھا؟ کیا آپ نے انجوائے کیا؟ آپ نے کچھ احساس کیا؟ آپ کچھ خوشی ہوئی؟ بڑی بات یہ کہ جنگل میں مجھے احساس نہیں ہوا کہ جنگل ہی کہاں ہے۔ کیوں؟ اتنے بڑے بڑے جنگل میں درخت تھے، پانی کا بہنا تھا، پرندوں کی چہچہاہٹ تھی اور درندوں کی آواز، یہ تمام چیزیں مجھے جنگل دیکھنے سے مجبور کر دیے اور جنگل دیکھ نہیں سکا۔ تو یہی جنگل ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری جنگل نہیں ہے۔ جنگل گئے تھے دیکھنے کے لیے، ہر چیز آپ کے ساتھ تھی، آپ کے اطراف تھی، لیکن آپ کو جنگل سے معلوم نہیں۔ تو کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے 40 کی زیارت اور دوسرے ایام کی زیارت سے مختلف ہوتی ہے۔ دوسرے ایام جب زیارت کے انسان آتا ہے تو گروپ کے ساتھ جاتا ہے، مختلف جاتا ہے، ذہن کو پکڑتا ہے، ایک کنیکشن ہوتا ہے۔ لیکن 40 میں ایک ایسا فضا، ایسی فضا، ایسا ماحول ہوتا ہے کہ خود آپ کا یہاں پہ رہنا
آپ کا بیٹھنا، آپ کی سانسیں اور آپ کا یہاں پہ خود وجود یہ دلیل ہے، بتا رہا ہے اب ظاہر امام حسین۔ میں آپ لوگوں کو لے جاتا ہوں سب سے پہلے زائر کی زیارت کا طریقہ۔ جابر بن اللہ انصاری اور عطا ابن وہب ہے یا عطیہ ہے، یہ دو بزرگاں امام حسین کی سب سے پہلی زائر تھی۔ ہم پر ان کے بارے میں خصوص میں عطا کے بارے میں بہت ہی کم بتایا جاتا ہے۔ عطیہ بن وہب یا عطا جو کہتے ہیں ان کے بارے بہت ہی کم کہا جاتا ہے۔ جیسے مومن کی علامتیں 5 ہیں، ان علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ زیارت عاشورہ ہے۔ تھوڑا غور سے دیکھیے، علامت اور خصوصیت میں فرق ہے۔ مؤمن کی خصوصیات امام علی علیہ السلام علیہ کائنات نجم نامہ میں 101 فرماتے ہیں، جو زیارت وہ خطب حمام میں 101 صفات ہیں۔ صفات کیا ہے؟ صفات جو انسان کے وجود میں بس جاتی ہے اور انسان کے ڈی این اے یا وجود کا حصہ بن جاتی ہے، وہ صفت ہے۔ علامت کیا ہے؟ علامت وہ نشانی ہے جس کے لیے ہم صفت تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ اگر مثال کے طور دیکھا جائے، علامت کیا ہے؟ مولا ہونے کی آج کل تو خیر نہیں ہے، بزرگان سمجھتے ہیں۔ ایک علامت یہ ہے کہ امام آ رہے ہیں۔ کیا امامہ دلیل ہے علم کی؟ نہیں، علامت ہے۔ اب اس کے بعد اگر اس امامہ پہن کر اس کا علم ظاہر ہو رہا ہے تو اس کے اندر وہ مولوی کی خصوصیت بھی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح مؤمن کی جو علامتیں ہیں یہ ظاہری ہیں، خصوصیت کیا ہے؟ باطنی ہے۔ چنانچہ اگر دیکھا جائے مؤمن کی خصوصیات زیارت عاشورہ ہے۔ زیارت اربعین کیا ہے؟ علامت ہے۔ اگر انسان زیارت اربعین پڑھے، زیارت اربعین کے ساتھ عاشورہ تک پہنچ جائے اور اس کے دل میں عاشورہ اجاگر ہو جائے تو یہ خصوصیات بتا رہی ہیں، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا۔ 5 علامتیں ہیں مومن کی، ان میں سے ایک علامت کیا ہے؟ زیارت اربعین۔ کون سی زیارت اربعین؟ 3 زیارت اربعین کی بتائی گئی ہے، آپ آج پڑھ چکے ہیں، اگر نہیں تو آگے پڑھیں، کبھی پڑھیں۔ ایک ہے جو خود جابر بن عبداللہ انصاری سے منقول، جو عام طور پر نہیں پڑھتے۔ وہ کون سی زیارت ہے؟ جو 15 رجب کو پڑھی جاتی ہے، السلام علی آل اللہ۔ جائے اگر دیکھیں 15 شعبان کی جو زیارت ہے وہی ہے جو جابر بن عبداللہ انصاری پڑھتے ہیں۔ لیکن دوسری جو زیارت ہے اربعین جو عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں، جس کا ایک فقرہ آپ کے پاس کیا ہے، کہ امام نے، مولا نے، آقا نے اپنی پوری کمائی اور اپنے پورے وجود کو تقدیم کر دیا، فدا کر دیا ایک چیز کے لیے۔ وہ کیا تھی؟ تاکہ بشریت کو، انسانوں کو، مؤمنوں کو، مجھے اور آپ کو جہالت اور گمراہی سے بچانا۔ اگر جہالت اور گمراہی سے ہم بچ گئے تو وہ اس ہدف تک پہنچ گئے، اگر جہالت سے بچے نہیں تو وہ مقصد تک نہیں پہنچ سکے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسری زیارت کیا ہے؟ وہ تیسری زیارت وہی جو یہ جو دوسری زیارت ہے صفوان جمال سے منقول ہے، جو آج آپ پڑھ چکے ہیں وہی ہے۔ تیسری زیارت وارثہ کی طرح ہی ہے، یہ تینوں۔ اب چاہے زیارت وارثہ پڑھیں، چاہے زیارت السلام علی آل اللہ پڑھیں، یا وہی جو زیارت اربعین پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تینوں یہ علامت ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ چونکہ اب ظاہرین ہیں اور ہم آئے ہیں اپنا نام امام کے ساتھ ملائیں، اور امام کے ساتھ اگر جڑ جائے اور ہماری شفاعت ہو جائے، پارٹنرشپ ہو جائے امام کے ساتھ، ہماری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ جابر بن عبداللہ انصاری اتنے عظیم مرتبہ صحابی تھے کہ فاطمہ الزہرا
مرکز عصمت کے شاگرد تھے. اب سمجھے اس زمانے میں اگر جوان جابر بیوی سے حدیث نقل کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی اور بھروسے والا صحابی بھی نہیں سکتا. انہیں دیکھیں مولا کائنات اجازت دے رہے ہیں جابر تم جوان ہو نامحرم ہو لیکن علم کی پیاس ہے آتش ہے تم جاؤ فاطمہ سے سیکھو. اللہ اکبر کتنا عظیم المرتبہ انسان تھے. چنانچہ حدیث قصہ جو آپ پڑھتے ہیں اور اسی طرح کئی احادیث فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نقل کرتے ہیں. کون جابر اتنے عظیم المرتبہ کربلا میں کیوں نہیں تھے؟ 3-4 دلیلیں بتائی جاتی ہیں. اس میں ایک دلیل ہے کہ خود مولا حسین نے جابر سے کہا تھا کہ تم جاؤ یمن والوں کو لے کر آؤ اور دوسری دلیل تھی بیمار کے وغیرہ وغیرہ. بہر کر جب جابر واپس آتے ہیں کربلا یا اللہ عطیہ کے ساتھ عطیہ میرے پیروں میں طاقت نہیں ہے پکڑو. عطیہ پکڑتے ہیں. شیخ عباس کو بھی نقل کرتے ہیں کہ عطیہ جوان تھے شاگرد تھے پکڑ رہے ہیں لیکن خود عطیہ کا اتنا عظیم معرفت کا درجہ تھا کہ عطیہ کبھی کبھار ان کے خود پیر رکھا جاتے گر جاتے ہیں قدم رکھتے ہیں گر جاتے ہیں. یہ جو حدیث آپ عام طور پر سنے ہیں کہ کیسے آقا مولا جابر استاد تھے کہ آپ کے پیر کیوں رکھا رہے ہیں. تو آپ نہیں دیکھتے یہ کربلا ہے زمین کربلا ہے خون شہدا اس میں ہے. جابر پہنچتے ہیں کربلا یا کتنی عظیم زیارت تھی جو کہ قیامت تک کے لیے عاشورہ کی زیارت کی مشہور نہیں ہے. جابر کی زیارت جابر کا اخلاص ملینز میں ہے. جابر مولا سے ملتے ہیں دل بھر آتا ہے. جابر سب سے پہلے شخص تھے. دیکھیں اگر انسان کسی عزیز کو کھو جاتا ہے تو کسی کندھے پر اپنا سر رکھ کر آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں تو سکون اور تسلی ملتی ہے. خدا کی قسم بتائے ہمارے مولا امام سجاد کو اپنے باپ کی شہادت کے بعد بھائیوں کی شہادت کے بعد گھر والوں کی شہادت کے بعد اسارت کے بعد کوئی ایسا موقع ملا تھا کہ جس کے کندھے پر مولا سر رکھتے. اللہ اکبر یہ سب سے پہلا موقع تھا. کتنے سال کے بعد 1 دن نہیں 1 ہفتہ نہیں 1 مہینہ نہیں 2 یا 3 سال بعد وہ تمام اسارت کی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے آئے ہیں. جابر جیسے ہی پہنچتے ہیں تو جابر کا دل کھاتا ہے. مولا جابر کے کندھے پر سمجھتے ہیں اتنا گریا کرتے ہیں کہ جابر کے کندھے پر آنسوں سے پانی بہ رہا ہے. کیا خوش قسمت جابر ہے. کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارا کندھا امام سماعت ہے اپنا سر رکھے. اللہ جیسے ہی جابر اس حالت کو دیکھتے ہیں تو جابر کا دل بھر آتا ہے. نظر الی یمینہ و شمالہ اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں دائیں طرف دیکھتے ہیں اطراف دیکھتے ہیں کہ آپ کا مولا پورے کائنات میں حق کے پیرو شیعہ آپ کے چاہنے والے کتنے ہیں؟ انکو شمار ہیں مٹھی بھر کے ہیں جو 72 دن شہید ہو گئے. آپ نے 72 کا وقت سنا ایک عجیب سا تصور ہے نا. اس کے بارے میں کچھ معروض عرض کروں گا کہ کیوں 72 ہے. ابھی عرض کروں گا. تو جیسے ہی جہاں پر ادھر ادھر دیکھتے ہیں دل بھر آتا ہے کہ یہاں کا بڑا اس کائنات میں حق کے طالب آپ کے پیروشیاں گرے چلے مٹھی بھر کے. جابر کی نگاہیں 62-63 ہجری کی تھی اسی زمانے کی تھی لیکن امام سجاد کی نگاہیں کب تک ہے؟ آج کی ہے قیامت کی. یا جابر جابر گھبراؤ نہیں
زور قبر حسین، حسین کی زیارت کرو، فإنها تعدل حجۃ و عمرہ، حج اور عمرے کے برابر ہے۔ کہا کا مولا حج اور عمرے کے برابر ہے کہ نہیں؟ مئات حج و عمرہ، 100 حج اور عمرے کے برابر ہے۔ لیکن جابر تم آج دیکھ رہے ہو کہ مٹھی بھر کے سیاتی زمان، ایسا زمانہ آئے گا کہ کربلا کی اپنا کہ کربلا کس کی قدیمی زمین ہے؟ مولا حسین کی قدیمی زمین ہے۔ جو ہم چل رہے ہیں مولا حسین نے اپنی محنت کی کمائی سے اللہ اکبر شیخ عباس کو یہ جملہ فرماتے ہیں کہ مولا حسین نے یہ زمین کربلا کو کس سے خریدا تھا؟ ماں کی جہیز سے خریدا تھا۔ جابر سے ایسا زمانہ آئے گا جس میں پوری کائنات سے ہر جگہ سے آواز ہوگی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ جنہیں کرتے جائیں گے، جیسے کربلا پہنچیں گے، ان کی روحیں ان کی جسموں میں نہیں رہیں گی۔ دن ہو رات ہو، آقا بولا پاک نہیں دیا گیا۔ زائرین کو ہر قدم میں ہر اعتبار سے اپنی پوری کمائی لٹا دیں گے، لیکن زائر کو تکلیف نہیں ملے۔ مولا کو سلام ہو، مولا کو سلام ہو۔ چونکہ یہاں تک بات آ ہی گئی ہے تو آپ کو لے کر جائے، یہ بات لے کر جائے اپنے ذہن میں، شک نہ ہو کہ یہ زیارت امام حسین 100 حج سے کم ہے۔ نہیں، 100 حج نہیں، ہر لکل خطوۃ یا صفوان جمع جیسے چلے ایمان کی خدمت میں آتے ہیں، عرض کرتے ہیں آقا مولا 100 حج اور 100 عمرے کا ساتھ کا نہیں، 100 حج کا نہیں، ہر قدم پر ایک حج زیارت کے لیے حج کے لیے جب جا رہے تھے تو اہل سنت میں سے بھی کچھ لوگ آ رہے تھے۔ اور بہت سی بات ہے جب اہل سنت ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یہ ہوتا ہے، لیکن میں عام تک لوگوں کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ کنیکشن رہے۔ دیکھا عرفات میں بیٹھے ہیں، پیروں میں چھالے ہیں، ایک تکلیف سے چل رہے ہیں اور وہ بنائے ہوئے ہیں، لیکن خیر تو ہمارے جو افراشی امراض تھے کچھ گفتگو کر رہے تھے آپس میں، کچھ گفتگو ہو گئی کہ کیا ہوا؟ کہنا یہ کیسی بات ہے، میں تو سمجھ نہیں سکتا، اتنی تکلیف، اپنی پوری کمائی پونجی لگا کر حج پہ آئے ہیں، بنا ہے، مشعر عرفات ہے، اتنا بڑا سفر، اب یہ کہہ رہے کہ امام حسین کی زیارت کربلا کے برابر، حج کے برابر، عمرے کے برابر ہے۔ امام حسین کی زیارت حج عمرے کے برابر نہیں ہے، بلکہ ہر قدم ایک حج کا اتفاق ہے۔ اب جیسے کہا تو وہ اور غصے میں آ گئے، عام طور پہ سمجھ رہی کہ امام کو تسلی دلا رہی ہے، حدیث غلط ہے، صحیح ہے۔ لیکن آپ صحیح بخاری پڑھتے ہیں، بالکل صحیح بخاری آپ نے دیکھا ہے، کہاں حج کی خصوصیات میں سے کہا حج میں ایک جگہ ہے منا میں مسجد خیف ہے، جہاں پہ حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم لے کر گئے تھے، مسجد خیف۔ تو حضرت اسماعیل کی ایک نشانی کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھنا مسجد خیف میں ایک حج اور 10 عمرے کے برابر ہے۔ اچھا، ایک حج اور 10 عمرے کے برابر، لیکن آپ ایک زحمت نہ کریں یہ حج پہ آنے کی، مینا میں شرافت جانے کی، آپ یہاں پہ آ جائیں 2 رکعت نماز پڑھ لیں، آپ کا ایک حج اور 10 عمرے ہو جائیں گے۔ جناب ذہن میں باتیں آ گئی، آپ سنیے بات کیا ہے۔ مستحب یہ ہدیہ لے کر جائیے مجھ سے، مستحب ہمیشہ کیا ہے؟ 0 ہے۔ واجب کیا ہے؟ 1 ہے۔ واجب کیا ہے؟ مستحب کیا ہے؟
اگر آپ صرف 0 + 0 + 0 1 بلین 0 ڈالیں تو equal to 0. اگر آپ 1 لگا دیں اس کے بعد 0 ڈالیں کتنے ہوں گے؟ 2 0 ڈالیں تو 3 ڈالیں تو 4. اسی طرح اگر آپ اپنے واجبات کو انجام دیں اس کے بعد 1 قدم اٹھائیں 1 حج ہے، 2 قدم اٹھائیں 10 حج ہے، 3 قدم اٹھائیں 1000 حج ہے، 4 اسی طرح جاتے جائیں. یہ ہدیہ لے کر جائیں. شیخ مطہری کا نصیحت آمیر جملہ ہے. یہ کبھی کبھی انسان سوچ نہیں سکتا جب تک انسان حج نہ کرے مشرقی میں کہاں جائے گا. حج معرفت کے ساتھ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہر قدم اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے. اسی طرح آپ امام حسین کی زیارت کے یہاں پہ آئے ہیں. ٹھیک، امام حسین ایک حج نہیں لیکن خدا کی قسم بتائیے کہ کتنے قدم آپ کے رکھے ہیں. یہاں سے حرم تک جانے کے لیے کتنے قدم ہوں گے؟ یہ کیوں ہو رہے؟ عام طور پر کیا ہوتا ہے دنیا میں اگر کوئی عزیز اپنا کھو جائے تو لوگ آتے ہیں تسلیت کے لیے. جو دشمنی بھی ہو، جو منہ بنائے بھی ہو، آئے گا تسلیت درج کر دیتے ہیں. ایک عجیب سی تشفی اور ایک سکون ہو جاتا ہے اور اس کے لیے انسان چھوڑ نہیں سکتا. جب اس کی کوئی مصیبت آتی ہے تو انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس جائے. تو اسے کہ میرے باپ کے جنازے میں آیا تھا، میرے بھائی کے جنازے میں آیا تھا. یہ ہوتا ہے نا، آپ اس کے جنازے کے لیے آئے ہیں. محمد علی کا جملہ تھا کہ 40 کے لیے کوئی مصیبت بننے کی ضرورت نہیں ہے، بتا کی ضرورت نہیں ہے. صرف کربلا میں رہے. اگر انسان دنیا کے جہاں کہیں بھی کوشش گزار میں رہے اور اپنے دل کو لے کر جائے کربلا کے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک الگ کیفیت ہے. لیکن اگر آپ کربلا یہاں پہ آ گئے ہیں، آپ کا وجود کربلا میں ہے، آپ کی روح کربلا میں ہے، صرف تصور کریں کہ زینب ام کلثوم امام سجاد کیا لے کر آئے ہیں. یہ بات کا عزیز تھا نا 72 کا. عام طور پہ آپ اس کا 72 شہدا. اب جا کے دیکھیے گنج شہدا کتنے شہید ہیں؟ 102 شہید کے نام لکھے ہیں. کیوں؟ 102 کے علاوہ امام حسین کا ہے، علی اکبر کا ہے، علی اصغر کا ہے، حضرت حبیب کا ہے، حضرت عمر کا. اگر یہ سب ملائے تو 108 109 شہید ہو جائیں گے. کیوں 72؟ یہ بھی ہدیہ لے کر جائیں گے. 72 اس لیے ہے کہ شمر نے حکم دیا تھا، عمر سعد نے حکم دیا تھا کہ ہر شہید کا سر کٹے گا نہیں، انہی کا کٹے گا جو معروف تھے، زوروا تھے. حالانکہ کربلا میں 72 سے زیادہ شہید تھے لیکن 72 کے سر بالائے لے رہے. یہ کیا یہ آخر تک نہیں. جب کوفہ پہنچتے ہیں، آپ نے بنی ہاشم کے 18 شہید کا ذکر سنا ہے نا. شیخ عباس کو یہ فرمایا جیسے کوفہ پہنچتے ہیں تو یہ 72 میں سے صرف 18 ہی رہ جاتے ہیں. کیوں؟ اس کے ہر قبیلے والا آ کر اپنے عزیز کا سر یہ 18 جوانوں کے سر کوفہ میں دفن نہیں ہوئے ہیں بلکہ کہاں گئے ہیں؟ کوفہ سے شام تک گئے ہیں. اب تصور کرے ہر بیوی ہر قدم پر سر اٹھاتی تھی، اپنے عزیز کو دیکھتی تھی. سکینہ جیسے عباس کے سر کو دیکھتی تھی، کبھی سر پیتی تھی السلام علیکم. حرمین ہے نا، تو حرمین میں امام سجاد کیا لے کر آئے؟ امام سجاد کو جب حکم ہوا رہائی کا تو ایسے ہی نہیں تھا. یزید اس سے زیادہ رکھ نہیں سکتا تھا، انقلاب آ جاتا تھا. یزید کے اپنے حکم
حکم کیا، اپنے حکمرانی کا خوف تھا، آزادی کا حکم دیا. اب جب آزادی کا حکم دیتا ہے تو کون مجبور ہے یہاں پہ؟ یزید ہے امام سجاد. وہ مجبور شخص سنتا ہے، شخص سناتا نہیں. امام سجاد مجبور نہیں ہے، امام سجاد شخص سنا رہے ہیں، یزید مجبور شخص سن رہا ہے. کہ آزاد کر دیا. کچھ شرائط ہے کہ کون سے سب سے پہلی شرط. اب خود دیکھیں ان شرائط میں امام سجاد کا کتنا کمال ہے اور کتنی عظمت ہے. معمولی بات نہیں ہے، ہارے نہیں ہے. امام سجاد جیت کر آئے ہیں. وہی جو جیتتا ہے وہی شرط بنواتا ہے نا. شرط مانے نہیں بلکہ منوائے ہیں. کہ تین شرط. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ہماری پوٹی کا کہنا ہے کہ سوگواری کرنا چاہتے مجلس پہلی شرط. دوسری شرط کیا ہے؟ جو لٹا ہوا سامان چادرے. تیسری شرط کیا ہے؟ شہداء کے سر 18 سے واپس دے دیا جائے. آج کا چہلے لگے تھے یا اللہ یا اللہ. امام سجاد جیسے ہی پہنچتے ہیں نہ جانے جیسے لٹا ہوا کاروان اپنے لٹی ہوئی چادریں جو ملی ہے، جو نندی چلی ہوئی چادر حضرت سکینہ کی ملی. امام سجاد سکینہ کی قبر میں رکھ کر بدا کر کے جیسے کربلا پہنچتے ہیں. جابر سے ملاقات ہوتی ہے. ملاقات کے بعد جابر اپنی آنکھوں کو بند کر دو. جابر اپنی آنکھوں کو بند کرنے کا کیوں آتا؟ کیا ہو؟ کچھ امانتیں ہیں، نکالنا ہے، قبروں کے اندر رکھنا ہے. امام سجاد قبر کو کھولتے ہیں. اللہ اکبر. سر امام حسین علی اکبر علی اصغر دفناتے ہیں اور پھر جاتے ہیں. مولا عباس کے سر ہے. اللہ اکبر. ہماری جانیں قربان جائے. یہ اربعین ہے، اربعین میں آئے ہیں. ہم سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھے تو نہیں لیکن آئے. امام زمان دیکھ رہے ہیں. سلام ہو امام زمان پر. اسی لیے امام زمان فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو نہیں بلکہ خون جاری ہے. جب امام سجاد سرائے شہداء کو دفنا چکے 3 دن ہو گئے، اب جانے کی نوبت آتی ہے. خدا را یہ بتائیے ہم ایسے ہی آئے ہیں لیکن جب آخری ودا کے لیے جب جاتے ہیں تو دل تڑپ جاتا ہے. اب یہاں پہ رباب کا دل حضرت سکی حضرت زینب کلثوم کا دل کس طرح سے تڑپا ہو جا. امام سجاد کو دیتے ہیں ارے بھوپی زینب وجیدہ چندہ ہے. امام کا پیغام پہنچایا ہے. حضرت زینب قبر حسین پہ گری ہوئی ہے لیکن جب اٹھ گئے دیکھا رباب اٹھی نہیں. اللہ اکبر. حضرت رباب فرمانے لگی اب کس حالت میں مجید آ جائے. ایک پھول تالی اثر یہاں پہ دفنا کر. حاملہ تھی حلب میں شہید محسن اور تیسری شہیدہ حضرت سکینہ زندان شام میں. اگر میں جاؤں تو میرا پاکا حسین یہاں پر ہے. امام سجاد فرماتے ہیں اے اما رباب نکلنا ہے، پیغام حسین کو پہنچانا ہے. اب آئے جیسے یہاں سے قدم اٹھائے اپنے وطن جائے. یہ عزم و ارادہ لے کر جائے کہ آقا مولا اربعین کی زیارت نصیب ہوئی. ہم نے جو کچھ مسائل سنے تھے دیکھ کر آئے ہیں لیکن ہم یہ توفیق دے کہ حسین کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچا سکے. اللہ